عزیز دوستوں السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، گڈ آفٹرنون۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا ریفارم آف اسلام اور قرآن کی نئی انٹرپریٹیشن کے اوپر، اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ تسلیمہ نسرین صاحبہ جو ہیں بنگلہ دیش کی جو رائٹر ہیں جو کہ انڈیا میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور جن کے بارے میں فتوے بھی آ چکے ہیں ان کے قتل کے، انہوں نے کہا تھا کہ اسلام میں ریفارمز نہیں آ سکتے ہیں کیونکہ اسلام میں ایوری تھنگ از قرآن، اور قرآن کی ہی انٹرپریٹیشن ملا کرتا ہے، تو دیر از نو، انہوں نے طارق فتح کو نیگیٹ کیا تھا کہ اللہ کا اسلام الگ اور ملا کا اسلام الگ اور یہ سب چیزیں۔ تو میں یہاں پہ شروع سے میرا ایک آرگیومنٹ رہا ہے کہ نہیں جی، ریفارمز بالکل پاسبل ہیں، اور میں آپ کو یہ ویڈیو تو نہیں دکھا سکتا کیونکہ وہ کاپی رائٹ کا مسئلہ آتا ہے۔ وسیم رضوی صاحب ہیں، ایڈووکیٹ ہیں انڈیا میں، انہوں نے ابھی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ قرآن کی 26 آیتوں کو ختم کیا جائے، اور انہوں نے اس کے لیے بھرپور آرگیومنٹ دیے ہیں۔ یہ پہلی بار ہوا ہے دنیا میں کہیں بھی کسی کورٹ میں قرآن کے ایک پارٹ کو سسپینڈ کرنے کے لیے ریکویسٹ آئی، اور وہ بھی ایک مسلمان کی طرف سے۔ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ میں بھی شروع سے آپ کو ایک ہی بات کہتا رہا ہوں کہ قرآن میں کافی چیزیں ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے کیا ہے، یہ وسیم رضوی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے نبی پاک کے اوپر پارٹس میں آیا۔ تو میں وسیم صاحب کے جو آرگیومنٹس ہیں اور اپنے آرگیومنٹس ملا کے آپ کو کچھ چیزیں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب ہمارے نبی پاک کی عمر 40 سال ہوئی تو وہ مکہ میں ایک پہاڑ میں غار ہرا نام کی ایک غار تھی، اس میں بیٹھے تھے، تو ان کے پاس جبرائیل نامی فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کے حکم سے تمہارے پاس آیا ہوں، اور قرآن وہاں سے نازل ہونا شروع ہوا۔ جو پہلا لفظ آیا تھا قرآن کا وہ تھا اقرا۔ اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھ، اقرا باسم ربک الذی خلق، کہ اپنے اللہ کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، پڑھ اپنے اللہ کریٹر کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب نبی پاک تو ان پڑھ تھے، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ تو سارے علماء جتنے بھی ہیں وہ اس پہ متفق ہیں۔ وہاں سے قرآن آنا شروع ہوا اور 23 سال لگے، پارٹس میں آتا گیا قرآن۔ اب نبی صاحب پاک تو لکھنے پڑھنے کا وہ نہیں تھا، تو انہوں نے کبھی قرآن کو لکھا نہیں ہے، وہ ریویل کر دیتے تھے، وہ اپنے ساتھیوں کو بتاتے تھے کہ آج میرے اوپر یہ آیت آئی ہے، آج فرشتے نے آ کے یہ آیت دی ہے، اور ساتھی اس کو حفظ کر لیتے تھے۔ اس طرح آہستہ آہستہ اسلام آنا شروع ہوا۔ سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ نبی پاک کے جو قریبی دوست ہیں ابو بکر صدیق، جو بعد میں پہلے خلیفہ بنے، ان کی بیوی حضرت ختیجہ، ان کے کزن، ان کے چاچا ابو طالب کے بیٹے علی، وہ بچے تھے اس وقت، وہ جنہوں نے بعد میں وہ داماد رسول بھی بنے، اور حضرت فاطمہ سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ یہ گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور زیادہ تر قریش قبیلہ جو مکہ کا تھا وہ مخالف تھا۔ اب تعلیم اس قبیلے میں اتنی نہیں تھی، بہت کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور جو بڑے لوگ تھے یعنی امیر اور کبیر لوگ جو تھے وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جبکہ اسلام زیادہ تر غریب اور پسا ہوا طبقہ قبول کرتا تھا، تو لکھے پڑھے لوگ تھے نہیں جو قرآن کو لکھ سکیں۔ اور مکہ کی جب تک کی زندگی رہی تب بالکل قرآن کو لکھا نہیں گیا، سب حفظ کرتے تھے اور یاد رکھتے تھے جو قرآن آتا گیا۔ مدینہ ہجرت کر گئے جب، وہاں بھی قرآن لکھا نہیں گیا، بہت کم ہوتا تھا کہ کچھ لوگ کسی جانور کی کھال کے اوپر، کسی پتے کے اوپر، جو سوکھے پتے ہوتے تھے ان کے اوپر، جانوروں کی ہڈیوں کے اوپر اس طرح چھوٹی چھوٹی آیتیں لکھ لیتے تھے، لیکن کوئی آرگنائزڈ، جیسا آج آپ کے سامنے قرآن موجود ہے، ایسا کوئی قرآن کا آرگنائزڈ فارمولا نہیں تھا۔
63 سال کی عمر تک، یعنی 40 سال کی عمر تھی نبی پاک کی تو قرآن آنا شروع ہوا، 63 سال کی عمر تک 23 سال تک آتا رہا، اور نبی پاک کے انتقال سے پہلے وہ کمپلیٹ ہوا، اور جہاں پہ نبی پاک نے کہا کہ آج قرآن مکمل ہوا اور تمہارا دین مکمل ہوا۔ اب اختلاف کہاں سے، مسئلے کہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ نبی پاک کے انتقال کے بعد قرآن کسی کو تھوڑا یاد تھا، کسی کو تھوڑا یاد تھا، کسی کو پورا یاد تھا، لیکن ہیومن برین کا آپ جیسے کہ کسی کلاس میں تجربہ ہوا تھا، ایک ٹیچر نے کہا کہ 20 اسٹوڈنٹ ہیں، میں ایک اسٹوڈنٹ کے کان میں ایک بات کہوں گا، وہ دوسرے اسٹوڈنٹ کے کان میں وہی بات کرے، اس طرح کرتے کرتے 20 اسٹوڈنٹ تک جائے اور آخری اسٹوڈنٹ مجھے وہ بات کان میں سنائے۔ تو جب وہ تجربہ کمپلیٹ ہوا اور آخری اسٹوڈنٹ نے ٹیچر کو وہ بات بتائی تو وہ ٹوٹلی چینج ہو گئی تھی، کیونکہ انسانی دماغ ہے، ورڈ ٹو ورڈ بہت مشکل ہوتا ہے یاد رکھنا، وہ خاص طور پہ آپ اس زمانے میں جائیں۔ قرآن پوری شاعری کی کتاب ہے، اور شاعرانہ انداز میں قرآن میں چیزیں بیان کی گئی تھیں۔ زیادہ تر قرآن میں جو قصے کہانیاں ہیں وہ بائبل اور توریت سے لی گئی تھیں، حضرت آدم کا قصہ، موسیٰ کا قصہ، عیسیٰ کا قصہ، نوح کا قصہ، لوط کا قصہ، ہود کا قصہ، جتنے بھی نبیوں کے قصے تھے، سلیمان کا قصہ، داؤد کا قصہ، اسماعیل کا قصہ، اسحاق کا قصہ، یعقوب کا قصہ، یہ سب کہانیاں قصے تھے جو بائبل اور توریت میں موجود تھے۔ وہ تو 90% کٹ پیسٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب واپس میں وہیں پہ آتا ہوں کہ جب نبی پاک کا انتقال ہوا اور خلیفہ بنے حضرت ابوبکر صدیق، تو ان کے سامنے یہ مسئلہ درپیش تھا کہ قرآن کوئی مربوط فارم میں کسی اس میں ہے نہیں۔ کوشش کی گئی کہ سب لوگوں کو جمع کر کے ان لوگوں سے جو یاد ہے، کسی کے پاس لکھا ہوا ہے کچھ ہے، اس کو جمع کیا جائے، اور یوں کرتے کرتے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر بھی گزر گئے، پھر دوسرے خلیفہ عمر بھی گزر گئے، ان کا تو دور جو تھا وہ 20-22 سال تک کا تھا۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان نے اس کو ریٹن فارم میں، حضرت عثمان مسلمانوں کے سب سے امیر مسلمان تھے، اور شروع کے دور میں ہی مسلمان ہوئے تھے اور سب سے امیر تھے وہ، اور اسی لیے ان کا تخلص جو تھا، ان کی جو وہ تھی آئیڈینٹیفیکیشن، ان کا نک نیم جو تھا وہ غنی تھا۔ غنی کا مطلب ہوتا ہے امیر، تو عثمان غنی کے نام سے یہ تیسرے خلیفہ بنے تھے۔ حضرت عثمان نے اس کو کمپائل کیا اور کتاب کی صورت میں لے کے آئے۔ حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس، میں نے بھی، حضرت علی نے اپنے طور پہ کمپائل کیا قرآن، اور حضرت علی کا قرآن تھوڑا مختلف تھا۔ آپ چاہیں تو کسی بھی عالم سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا اختلاف نہیں ہوا تھا، اور آخر میں حضرت علی نے، چونکہ حضرت عثمان خلیفہ تھے، ان کی بات مان لی اور اپنا قرآن چھوڑ کے حضرت عثمان کے بنائے ہوئے قرآن کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ یہ تو ہو گیا کمپائلنگ۔ اب آپ خود سوچیں کہ آج کا جو قرآن ہے اس کی پہلی سورت ہے سورہ حمد، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب ولا الضالین آمین۔ جبکہ پہلی آیت جو نبی پہ آئی تھی وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو قرآن تو وہاں سے شروع ہونا چاہیے تھا، اسی ترتیب سے جو پہلی آیت آئی تھی۔ ترتیب بھی چینج کر دی خلیفاؤں نے بعد میں۔ یہ تو ایک پوائنٹ ہوا۔ دوسرا پوائنٹ میں نے ہمیشہ آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں کہا ہے کہ وویلز کا ہے، کہ قرآن میں آراب ہیں، زیر زبر پیش، ان سے معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے آپ کے سنسکرت میں بھی وویلز ہوتے ہیں، اوپر بندی لگتی ہے، نیچے بندی لگتی ہے، یہ لگتا ہے وہ لگتا ہے، تو آ ای او کی آواز بنتی ہے۔ قرآن میں وویل نہیں لگائے گئے تھے عثمان کے زمانے کے قرآن میں، وہ پلین تھا، وداؤٹ وویلز تھا۔ اب اس میں وویل کب آئے؟ حجاج بن یوسف کے زمانے میں۔ وہ حجاج بن یوسف جس نے نواسہ نبی کا قتل کروایا تھا کربلا میں،
امام حسین کا، جس نے سندھ پہ حملہ کرایا تھا محمد بن قاسم سے، وہ حجاج بن یوسف جس نے مکہ پہ حملہ کیا تھا اور خانہ کعبہ کو منجنیق ہوتی تھی ایک، جس طرح آج کل توپ ہوتی ہے نا کینن، اس طرح منجنیق اس وقت ایجاد ہوئی تھی جس میں بڑے بڑے پتھر رکھ کے رسے سے کھینچ کے پھر پھینکے جاتے تھے تو قلعے کی دیواریں توڑی جاتی تھیں۔ اس نے منجنیقوں سے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کر کے پورا خانہ کعبہ توڑ دیا تھا۔ اس نے مدینہ منورہ میں قتل عام کرایا تھا نبی پاک کے روزے کے اوپر، جس کے بارے میں مسلمانوں کے تقریباً فقہ متفق ہے کہ وہ ایک ظالم و جابر آدمی تھا۔ اس نے قرآن میں اعراب ڈالے جس کو آج سارا مسلمان ایکسپٹ کرتا ہے۔ اعراب سے ووول کے چینج ہونے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن میں نبی کو امی کہا گیا ہے۔ متفق ہے تمام علماء کے امی کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب ہے ان پڑھ، الٹریٹ، جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ ایک مطلب ہے اگنورینٹ، جو پچھلی باتوں کو اگنور کرتا ہے، جس پہ بلیو نہیں کرتا۔ اب یہ نبی کو قرآن میں امی کہا گیا، کیا مطلب تھا اس کا؟ تو علماء جتنے بھی ہیں وہ اس پہ متفق ہیں کہ ان کو الٹریٹ کے طور پہ اس میں کہا گیا ہے قرآن میں کہ نبی از الٹریٹ، لیکن مطلب تو دو ہیں نا اس لفظ کے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سنسکرت کی طرح عربک بھی ویری رچ لینگویج ہے، جس میں الفاظوں کے بھی کئی مطلب ہیں، اور اعراب یعنی وویل اوپر نیچے ہونے سے تو بہت سارا فرق پڑ جاتا ہے۔ قرآن کی کمپائلیشن میں آپ نے دیکھا کہ اتنے مطلب نبی پاک کے گزر جانے کے 20 سال بعد تک تو قرآن ریٹن فارم میں تھا ہی نہیں۔ 20 سال بعد پہلا قرآن لکھا گیا، جو آج آپ کو برٹش میوزیم میں ملے گا، اوٹومن کیلیفیٹ کے زمانے کا، جو تیسرے خلیفہ تھے، ان کے زمانے کا قرآن لکھا ہوا ملے گا، جس میں کوئی آراب ووول وغیرہ نہیں ہے۔ اس کی ترتیب آپ دیکھیں کہ سورہ حمد سے شروع کیا گیا ہے، جو کہ یہ سب چیزوں کے باوجود یہ ایک پوائنٹ ہو گیا کہ یاد کیا ہوا تھا، اس پہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، آگے میں مزید کیا بولوں۔ دوسرا وویلز کا مسئلہ، جس سے معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ تیسرا ایشو اس میں یہ آتا ہے کہ قرآن میں کئی جگہوں پہ قتل کا، مارنے دھاڑنے کا ذکر ہے۔ جو اللہ پہ بلیو نہیں کرتا اس کو مار دو، اور یہ سب چیزیں۔ میں ایک لوجک کے طور پہ بات کرتا ہوں کہ قرآن ہی کہتا ہے کہ اللہ بڑا رحیم و کریم شفیق ہے، رحم کرنے والا ہے، سب کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے۔ تو وہ پھر اللہ کیسے قتل و غارت کی وہ کر سکتا ہے؟ جیسے وسیم رضوی صاحب نے بھی، آپ ان کی ویڈیو میں اس پہ اپنے ٹیلی گرام کے چینل پہ شیئر کروں گا۔ وسیم رضوی صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ میں اس لیے یہ 26 آیات جس میں قتل و غارت اور مارنے دھاڑنے کے حکم دیے گئے ہیں اس کو ختم کرنے کا میں پٹیشن کر رہا ہوں۔ تو وہ کیسے ایک کریٹر اپنے ہی بنائے ہوئے انسانوں کو، جبکہ ہر چیز دنیا میں اگر اللہ کے حکم سے ہوتی ہے تو پھر ایک آدمی کافر ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے نا، پھر اس کو اللہ مارنے کا حکم کیسے دے سکتے؟ تو جو کنٹراڈکٹری چیزیں ہیں، تو میں اگین اپنے اس آرگیومنٹ کی طرف آتا ہوں کہ قرآن کو ری ٹرانسلیٹ کر کے اس کے نئے معنی کے طور پہ آگے چیزوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دیٹ از دی اونلی وے فارورڈ۔ جس قسم کا آج کا مدرسہ کلچر ہے، اور جس قسم کے آج کل قرآن کی ان پرٹیکولر پارٹس کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے، تو اس سے بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور ریفارمز کی ضرورت تو ہے، اور سب سے زیادہ قرآن میں بھی ریفارمز کی ضرورت ہے، اور ملاازم کے اوپر تو پابندی لگنی چاہیے۔